ایک حدیث پاک پر بات چل رہی تھی، اور یہ حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرما رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے اندر کوئی نیک عمل کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، تو میں اس ایک نیکی پر اس کو 10 گنا اجر و ثواب عطا کرتا ہوں، اور جو کوئی شخص برائی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس کی جو سزا ہوگی وہ بھی ایک گناہ کے برابر ہوگی، نہ تو گناہ زیادہ لکھا جائے گا اور نہ ہی اس کی سزا بڑھائی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی انسان ان گناہوں سے توبہ کر لے تو پھر میں ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ من عمل قراب الارض خطیئۃ ثم لقینی لا یشرک بی شیئا جعلت له مثلها مغفرہ، یعنی جو شخص ساری زمین بھر کر گناہ کر لے اور پھر میرے پاس آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، تو فرمایا کہ میں اس کو اتنی ہی مغفرت دوں گا جتنے کہ اس کے گناہ ہوں گے، یعنی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر اگلا جملہ ارشاد فرمایا اس حدیث قدسی میں کہ من اقترب الی شبرا اقتربت الیہ ذراعا، فرمایا کہ جو بندہ ایک بالشت میری طرف چل کر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف چل کر آتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ ایک بالشت میری طرف چل کر آتا ہے تو یوں سمجھ لیں، فرمایا کہ میں 2 بالشت اس کی طرف چل کر آتا ہوں۔ اس کو کھول دیں۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ من اقترب الی ذراعا اقتربت الیہ باعا، کہ جو بندہ ایک ہاتھ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف چل کر آتا ہوں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، فرمایا کہ جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ گویا کہ فرمایا کہ تم جتنا زیادہ میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ اور اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے وہ بڑا قابل غور ہے اور بڑا دلچسپ ہے، کہ جس میں فرمایا کہ ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولۃ، کہ جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، اور اس کی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک بڑی پیاری مثال سے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال یوں ہے کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، وہ ابھی چلنا نہیں جانتا لیکن وہ چلنا سیکھ رہا ہے۔ اب والدین کی خواہش ہے کہ ہمارا بچہ چلنا سیکھے، ہمارا بچہ چلے، اور اسی نیت سے اور اسی غرض سے والد اپنے بچے کو 1 2 4 قدم کے فاصلے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور پھر اس بچے کو کہتا ہے کہ بیٹا میرے پاس آؤ۔ اب اگر بچہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، ایک بھی قدم آگے نہیں بڑھائے گا تو وہیں پر کھڑا رہے گا، وہ چل نہیں پائے گا، اور باپ بھی اس سے دور ہی رہے گا۔ لیکن اگر
وہ بچہ ایک قدم بڑھاتا ہے اور چلنا نہ جاننے کی وجہ سے جب وہ گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا بلکہ آگے بڑھ کر اس بچے کو تھام لیتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ بالکل یہی مثال ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے بلکہ آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اس بندے کو تھام لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی بشارت ہے، لیکن عمل شرط ہے، عمل شرط ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھتے چلے کہ اللہ تعالیٰ کا جو راستہ ہے یہ کسی ایک کام میں بند بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ بہت وسیع راستہ ہے، بہت وسعت رکھتا ہے، کسی ایک کام میں بند نہیں ہے۔ مثلا کہ جو بندہ گھر سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے، اور جو بندہ حج بیت اللہ کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو بندہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو بندہ کسی عالم کا بیان سننے کے لیے کسی جگہ پر جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ میں جا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، اور جو تبلیغ میں وقت لگا رہا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اور اللہ کا راستہ جو ہے یہ بہت وسیع ہے، بہت وسعت رکھتا ہے، کسی ایک کام میں اللہ کا راستہ بند نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ذہنیت پائی جاتی ہے کہ اللہ کا راستہ بس ایک ہی کام میں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ بہت وسیع ہے۔ جو ہمارا قدم اٹھ رہا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے وقت وہ اللہ کے راستے میں قدم اٹھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں قدم بڑھاتا ہے اور پھر وہ گرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرنے نہیں دیتے، اپنی رحمت کاملہ سے اس بندے کو تھام لیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے، لیکن عمل شرط ہے، عمل شرط ہے۔ اور یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف نوازنے کا ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون بندہ ہماری طرف چلنا چاہ رہا ہے اور کون بندہ ہماری طرف نہیں چلنا چاہ رہا، اور کون بندہ ہے جو اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ اگر بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہوتا ہے جو اس کی قدرت میں ہوتا ہے، اس کی استعداد استطاعت اس کے بس میں ہوتا ہے، اس کی طاقت میں ہوتا ہے، اگر وہ کر رہا ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کے کام کی خود تکمیل فرماتے ہیں، خود۔ لہذا اس حدیث پاک میں جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ میری طرف بڑھتا ہے اور میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کی کوشش ہی نہ کرے تو پھر اس کے لیے کوئی وعدہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی وعدہ نہیں اس کے لیے۔ اور ہمارے ہاں تو جماعتوں کی جماعتیں، قوموں کی قومیں اس انتظار میں پڑی ہوئی ہیں کہ کوئی لطیفہ غیبی سامنے آئے اور جو ہمیں زبردستی پکڑ کر نیکی اور تقوی کے مقام پر کھڑا کر دے۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے، یعنی قاعدہ اور قانون نہیں ہے، عمل خود کرنا پڑے گا، عمل خود کرنا پڑے گا۔ جب ہم عمل کریں گے تو تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی۔ یہ قاعدہ اور قانون ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ عمل اس نبی سے ضرور کروایا گیا، معجزات کے اندر بھی کچھ نہ کچھ عمل اس نبی سے ضرور کروایا گیا اور تب جا کر معجزہ ظاہر ہوا۔ مثلا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مدینہ کے آس پاس خندقیں کھود رہے تھے
تو اس وقت بھوک کی حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتھر باندھے ہوئے تھے، بلکہ صحابہ کرام نے دکھایا کہ یا رسول اللہ ہم نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، فرمایا کہ تم نے ایک ایک باندھا ہے، میں نے 2 باندھ رکھے ہیں۔ یعنی بھوک کی حالت تھی، اور کفار کا خطرہ بھی تھا کہ وہ اٹیک کرنے والے ہیں، حملہ کرنے والے ہیں، اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے اوپر خندقیں کھدوا رہے تھے اور خود بھی کھود رہے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر بھوک کے آثار ہیں، تو اپنے گھر میں تشریف لائے اور بیوی سے آ کر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اقدس کے اوپر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، تو کیا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ کچھ زیادہ تو نہیں ہے، اتنا ہے کہ 2-4 آدمیوں کے لیے وہ کافی ہو جائے گا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو فرمایا کہ ٹھیک ہے تم کھانا تیار کرو اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر لے آتا ہوں۔ تو بیوی کہنے لگی کہ ایسا کرنا کہ مجمع عام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت نہ دینا، بلکہ چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہہ دینا کہ آپ اپنے 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے کر تشریف لائیں اور کھانا کھا لیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو میں کہ ٹھیک ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گھر کے اندر کچھ کھانا تیار ہے، آپ اپنے 1-2 ساتھیوں کو ساتھ لے چلیں اور جا کر کھانا تناول فرما لیں، کھا لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو مجمع عام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جابر کے گھر میں دعوت تیار ہے، لہذا سارے چلو اور جا کر کھانا کھا لو۔ تو یہ سن کر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ کھانا تو 1-2 آدمیوں کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اعلان فرما دیا اب کیا ہوگا، اور اسی پریشانی میں تیز قدموں کے ساتھ گھر میں آئے اور آ کر بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مجمع کو لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ تو بیوی ناراض ہونے لگی، کہنے لگی کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ تم آہستہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینا، اور تم نے مجمع عام میں دعوت دی ہوگی۔ تو وہ کہنے لگے حضرت جابر کہ میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کان میں کہا تھا، اور میری بات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام کو دعوت دی ہے۔ تو بیوی کہنے لگی کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں دعوت دی ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، پھر کھانا جانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے، اور پھر صحابہ کرام کا مجمع جانے، پھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لائے حضرت جابر کے گھر میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اپنی بیوی سے کہو کہ ہانڈی جو ہے جس میں سالن ہے اس کو چولہے کے اوپر چڑھا رہنے دے، اس کو اتارنا نہیں ہے، اور اس میں سے کھانا نکال کر دیتی جائے۔ اور پھر ایسے کیا، انہوں نے کھانا نکال کر دیتی رہی، اور صحابہ کرام کا جو مجمع تھا وہ کھاتا رہا، یہاں تک کہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا، اور کھانا اپنی جگہ پر ویسے کا ویسا موجود رہا، اس میں ذرا بھی کمی نہ آئی۔ اور یہ معجزہ اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر، یعنی ہاتھ مبارک کے اوپر ظاہر فرمایا۔ اب اس میں جو غور طلب بات ہے اور دیکھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ اس طرح بھی تو ظاہر ہو سکتا تھا، کوئی سالن ہی نہ ہوتا، کوئی ہانڈی نہ ہوتی، کوئی کھانا ہی نہ ہوتا، اور اللہ تعالی آسمان سے ویسے ہی کھانا نازل فرما دیتے
کہ یہ میرے بندے ہیں جو میرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور میرے راستے میں خندقیں کھود رہے ہیں، میرے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، میرے راستے میں جہاد کر رہے ہیں، اور بھوک سے ان کی حالت یہ ہے کہ ان کے پیٹوں کے اوپر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور میں آسمان سے کھانا نازل فرما دوں۔ لیکن ایسا نہیں کیا اللہ تعالی نے، بلکہ اس طرح معجزہ ظاہر کیا گیا، حکم دیا گیا کہ پہلے کھانا پکاؤ، اگرچہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، اور جب تم اس کو پکاؤ گے تو اس کے اندر پھر برکت ہم ڈال دیں گے اور اس کے اندر اضافہ ہم کر دیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہ سبق دیا کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرنا پڑے گا، تب جا کر معجزہ ظاہر ہوگا۔ اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے، اور گرمی کا زمانہ تھا، شدید گرمی کا زمانہ، جون جولائی، کھجوریں پکنے کا زمانہ تھا، اور کھجوریں ہمارے ہاں جون جولائی میں پکتی ہیں، اور جون جولائی میں غضب کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ تو گرمی کے موسم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے، اور یہ غالباً 1200 میل کا سفر تھا، 1200 میل کا غالباً، مجھے ایسا کچھ یاد آتا ہے۔ تو اور ریگستان کا سفر تھا، ریت کا سفر۔ اب تو گرمی کی جو حالت ہے کافی فرق ہے، نارمل ہے، اتنی شدید نہیں ہے جتنی کہ جون میں، اس میں جون کے آخر اور جولائی میں جا کر شدید ہو جاتی ہے۔ تو اور پانی کی بھی قلت تھی، پانی بھی نہیں تھا، اور شدید پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو شدید پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ اب پیاس سے سارے صحابہ کرام بھی بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی یہ حالت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے میں فلاں مقام کے اوپر ایک چشمہ آئے گا، ایک کنواں آئے گا، اور جب وہ کنواں آئے اس کو ڈھونڈ کر اس میں سے کسی نے پانی نہیں پینا، بلکہ پہلے مجھے اطلاع دینی ہے، اور جب میں کہوں تو اس کے بعد تم نے پھر پانی پینا ہے، اس سے میری اجازت کے بغیر پانی نہیں پینا۔ تو جب وہ مقام آیا تو صحابہ کرام نے وہاں پر کنویں کو ڈھونڈا، چشمے کو ڈھونڈا، تو وہاں تھوڑا سا پانی تھا اس چشمے کے اندر، بالکل تھوڑا سا، اتنا پانی تھا کہ 2 4 5 6 آدمی اس کو پی سکتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس چشمے کے اندر ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب تم پانی پیو۔ تو صحابہ کرام نے پانی پینا شروع کر دیا، تو سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سیر ہو کر پانی پی لیا، اور ان کے جو جانور تھے انہوں نے بھی پانی پی لیا، اور پانی اس چشمے کے اندر ویسے کا ویسا موجود رہا جیسے پہلے تھا، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئی۔ اب یہاں بھی دیکھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ویسے ہی پانی نازل فرما سکتے تھے کہ یہ میرے بندے ہیں اور میرے راستے میں نکلے ہوئے ہیں، میرے راستے میں یہ جہاد کر رہے ہیں، اور پیاس سے یہ تڑپ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، اور ان کے لیے آسمان سے پانی نازل کر دینا چاہیے یا بارش برسا دینی چاہیے، لیکن ایسا اللہ تعالیٰ نے بالکل نہیں کیا، بلکہ پہلے یہ حکم دیا کہ اپنے عمل سے پہلے چشمہ تم تلاش کرو، اور اس کے بعد پھر اس کے اندر ہاتھ تم ڈالو، اور جب اپنے عمل سے تم چشمہ تلاش کر لو گے پھر اس کے اندر ہاتھ بھی ڈال دو گے تو پھر اس کے اندر برکت ہم ڈال دیں گے، پھر اس کے اندر اضافہ ہم کر دیں گے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا ہے کہ جب تک اپنی طرف سے عمل نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ کی مدد بالکل نہیں آئے گی، نیکی کے معاملے میں بالکل کوئی مدد نہیں آئے گی۔
تو جب معجزات کے اندر یہ بات ہے کہ ہر نبی سے جس کو معجزہ عطا کیا گیا اس سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرایا گیا ہے، تو دوسری چیزوں میں اس اصول کا بطریق اولا پایا جانا ضروری ہے کہ جب تک عمل نہیں کرو گے اللہ تعالی کی طرف سے کوئی مدد کا وعدہ نہیں ہے، کوئی مدد نہیں آئے گی۔ ہاں، اگر آدمی اپنے اوپر دور سے ہی ہوا سوار کر کے بیٹھ جائے کہ جی مجھ سے تو کوئی نیکی کا کام ہوتا نہیں ہے، اور ماحول خراب ہے، زمانہ خراب ہے، گناہوں کا زمانہ ہے، 15ویں صدی ہے، اور میں نیکی نہیں کر سکتا، میں گناہوں کے ماحول سے اپنے آپ کو نہیں نکال سکتا، تو پھر ساری زندگی وہ بندہ نہیں نکل سکے گا گناہوں کے ماحول سے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ تم ایک لمبی سڑک کے اوپر کھڑے ہو، لمبی سڑک کے اوپر، اور اس سڑک کے دونوں طرف درختوں کی لمبی لمبی قطاریں ہیں، تو فرماتے تھے کہ اگر تم سڑک کے بیچ میں کھڑے ہو کر دیکھو تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ دور جا کر درختوں کی قطاریں آپس میں مل رہی ہیں اور راستہ بند ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر اب کوئی احمق آدمی وہاں پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دے کہ آگے چونکہ راستہ بند ہے اور اس راستے کے اوپر چلنا فضول ہے، تو وہ ساری زندگی وہیں کھڑا رہے گا، کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاں، اگر وہ چلنا شروع کر دے تو پھر جا کر اس کو پتا چلے گا کہ راستہ بند نہیں ہے، بلکہ میری نظر مجھے دھوکہ دے رہی تھی، یہ میری نظر کا دھوکہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہی دین کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی دین کا معاملہ رکھا ہے کہ اگر آدمی اپنے اوپر ہوا سوار کر کے بیٹھ جائے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر وہ ساری زندگی کچھ نہیں کر سکے گا، کبھی بھی اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ ہاں، اگر وہ گناہوں کے ماحول سے راستہ بنانا شروع کر دے اور نیکی کی طرف چلنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا شروع کر دے، تو پھر وہ اپنی منزل مقصود پر یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پہنچ جائے گا۔ تو بہرحال علماء کرام نے لکھا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا چاہتے ہیں تو پھر دو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دو کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیشہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا، اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانا، اور پھر ان قدموں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ اگر ہم ساری زندگی بھی یہ دو کام کرتے رہیں تو اللہ کی قسم گھاٹے کا سودا نہیں ہے، خسارے کا سودا نہیں ہے، انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیے کون سے دو کام میں نے عرض کیے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اپنی طرف سے قدم بڑھانا، اور دوسرا ان قدموں کی تکمیل کے لیے دعا کرنا۔ یہ دو باتیں قابل غور ہیں اور ان کو اپنے سینے میں بٹھانے کی، سمونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی تو یوسف علیہ السلام نے یہی دو کام کیے، ایک تو قدم بڑھائے اور دوسرا ان قدموں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالی سے دعا کی۔ اور یوسف علیہ السلام دیکھ بھی رہے تھے کہ زلیخا نے دروازوں کے اوپر تالے ڈال دیے، اور اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ دروازوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں اور بھاگنے کا راستہ بالکل نہیں ہے، باہر نکلنے کا راستہ بالکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف دوڑے، قدم بڑھائے، دوڑے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں کہ یا اللہ دوڑنا میرا کام تھا، میرے بس میں تھا، اور آگے دروازوں کے تالے کھولنا آپ کا کام تھا۔ اگر یوسف علیہ السلام دروازوں کی طرف نہ بھاگتے تو کیا تالے کھلنے کی کوئی گارنٹی تھی؟ کوئی گارنٹی نہیں تھی، تالے کھلنے کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ تو بالکل اسی طرح اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے مدد کی۔ تو یوسف علیہ السلام نے قدم بڑھائے
اور دروازوں کے اوپر پہنچ کر کہہ دیا کہ الا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین، کہ یا اللہ قدم بڑھانا میرا کام تھا، دروازوں تک دوڑ کر آنا میرا کام تھا، آگے دروازوں کے تالے کھولنا آپ کا کام ہے، اگر آپ نے مجھ سے ان فتنوں کو دور نہ فرمایا تو میں ان فتنوں میں مبتلا ہو جاؤں گا، اور میں جس کے نتیجے میں غافلین سے جاہلین سے ہو جاؤں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ میرے بندے یوسف علیہ السلام نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، یعنی قدم بڑھا لیے ہیں اور پھر دعا بھی کر لی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد فوراً آئی، فوراً اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ دروازوں کے سارے تالے ٹوٹ کر گر پڑے اور یوسف علیہ السلام باہر چلے گئے۔ تو اسی بات کو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اس عالم عالم دنیا کے اندر بھاگنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، اور گناہوں سے، فحاشی سے، عریانی سے، بددینی سے بھاگنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو پھر تم اسی طرح بھاگو جس طرح یوسف علیہ السلام بھاگے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگ کر دکھاؤ، اور پھر اللہ تعالی سے دعا کرو کہ جب تم قدم بڑھاؤ گے، بھاگو گے، قدم بڑھاؤ گے، اور پھر ان قدموں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی، فوراً اللہ تعالیٰ۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھا رہا ہو اور پھر دعا بھی کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ آئے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس میں کمی ہماری ہے کہ ایک تو ہم قدم نہیں بڑھاتے نیکی کے معاملے میں، اور پھر دعا بھی نہیں کرتے، یہ دونوں ہمارے اندر کمیاں پائی جاتی ہیں۔ تو دو کام ہم نے کرنے ہیں، ہمیشہ کرنے ہیں، کہ ایک تو نیکی کے معاملے میں قدم بڑھانا ہے، اور دوسرا ان قدموں کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنی ہے۔ اور یہی مفہوم اور مضمون ہے اس حدیث قدسی کا، کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 بالشت چل کر آتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ چل کر آتا ہوں، وَمَنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو اگر ہم قدم بڑھائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی، یعنی اگر ہم ایک قدم بڑھائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا ہمارے قریب آ جائیں گے۔ اور یہ عمل ہم نے کرنا ہے، نیکی کے معاملے میں یہ عمل، قدم ہم نے بڑھانا ہے، عمل ہم نے کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.